الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وصحاب سیدنا ومولانا محمد وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی جمیل اجملنا کریم اکرمنا حسین احسننا فضیل افضلنا صلی علی جلال جمال کمالنا احیال اقبال محمد صلی علی فجر دور عصر محمد حنین خندق قدر محمد اسم جسم قسم محمد لوح شمس قمر محمد مدنی محل محمد آمنہ دچن محمد شیریں بطن محمد شاہی زمن محمد مل کے پڑھ دو نا اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوب ربنا وملجأنا وماوانا وآلانا وأولانا وأولنا وآخرنا وظاہرنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ محبت نال مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اے حسین ابن علی
تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، جسے جسے یاد ہے وہی میں کے پڑے۔ حسین کی قربانی کربل کے اندر جوان بیٹا علی اکبر معصوم علی اصغر شہید کرا دیا دین کے لیے، جو دین ہم تک پہنچا۔ جسے جسے وہ کہانی، وہ ریل اسٹوری، وہ حقیقت کہانی، حقیقت واقعہ جسے جسے یاد ہے مل کر پڑھے۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، اور اے حسین ابن علی تیرا ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد صدر محفل صوفی باصفا قبلہ حاجی محمد مشتاق حسین فاروقی موڑوی دامت برکاتہ العالیہ، بانی و سرپرست اعلیٰ ادارہ منہاج محمد، میزبان محفل حاجی نظر صاحب، محسن ادارہ منہاج محمد، محسن اہل سنت حاجی خالد امان صاحب، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے وجود مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے، خدا کی رحمتوں و برکتوں کا نزول ہے۔ آپ حضرات جو محبت لے کے، عقیدت لے کے، اپنے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ لے کے اس گراج کے اندر، اس مسجد کے اندر تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر حسین سننا اپنی بارگاہ کے اندر شرط قبولیت عطا فرمائے۔ حسین کا ذکر رلا دیتا ہے، جب نام لیا جاتا ہے تڑپا دیتا ہے۔ حسین کا جب نام لیا جاتا ہے آنکھیں چھما چھم برسنے لگتی ہیں، آنکھوں کے اندر پانی کا سیلاب سا آ جاتا ہے۔ حسین کی شہادت یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں بلکہ حقیقت کا واقعہ ہے، اور وہ جو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ حسین کی یہ کہانی کوئی عام کہانی نہیں، ہر شہید کی شہادت کے بعد اس کا واقعہ لکھا جاتا ہے، کہانی لکھی جاتی ہے، اس بندے نے یہ دنیا کے اندر یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اور حسین کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ حسین ابن علی نے شہید بعد میں ہوئے، شہادت کی خبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کریم آقا نے پہلے دے دی تھی کہ میرا یہ نواسہ کربل کے میدان کے اندر شہید کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے شہید ہوئے نے، بڑے بڑے عظیم لوگ، حضرت علی ابن ابی طالب آپ کی شہادت ہوئی، حضرت عمر کی شہادت ہوئی، حضرت امیر حمزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی شہادت ہوئی، اور ایسی دردناک شہادت کہ ظالموں نے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، زبان کاٹ دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے چچا کریم آقا نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیرا چچا تیرے باپ جیسا ہے، جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا باپ یاد آ جاتا ہے۔
وہ آقا کریم کا پیارا چچا وہ بھی شہید ہو. ان کی شہادت کو اتنا مقام نہیں ملا. حضرت عثمان غنی 40 دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد شہید کر دیے گئے. ان کی شہادت کو اتنا مقام نہیں ملا. حسین ابن علی کی شہادت کو مقام اس لیے ملا کیونکہ نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا میرا نواسہ کربلا میدان کے اندر شہید کر دیا. پاک نبی نے پہلے خبر دے دی. آج اس لیے ہم تڑپتے ہیں حسین کا ذکر کرتے ہیں. دیکھو دنیا کے اندر آپ دیکھو آئینے کی طرح آپ کے سامنے ہے تاریخ. آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. کئی ایسے ہوں گے جن کی مائیں باپ رشتہ دار چلے گئے ہوں گے. 1 سال 2 سال یاد رکھتا ہے انسان بھول جاتا ہے, غم ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے حسین کا غم بڑھتا جاتا ہے. ہر دن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام نے اسی مہینے کے اندر قربانیاں دی. ماں اپنی بیٹی کی یاد کو بھول جاتی ہے, باپ اپنے لکھتے جگر کی یاد کو بھول جاتا ہے, بھائی اپنے بھائی کی یاد کو بھول جاتا ہے, لیکن حسین کی یاد کو تازہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور کیا میں تو 6 نمبر کے اندر تقریر کر کے آیا ہوں, ایک گھنٹہ بیان کر کے آیا. نئے لوگوں میں تقریر کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے. آپ لوگ تو جاننے والے ہیں, پہچانتے ہیں کہ کیسے بیان ہوتا ہے, کیسے سنا جاتا ہے. محبت والے لوگ ہیں, محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. رب الجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں, قتل ہو جائیں, شہید ہو جائیں, انہیں مردہ بولو بولو انہیں مردہ مت کہو, انہیں مردہ مت کہو. یا رب الجلال کیوں نہ مردہ کہیں؟ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون. رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا وہ زندہ ہیں, تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے. یا رب ذوالجلال زندہ کیسے ہیں؟ یا رب ذوالجلال انہیں مردہ بھی نہ کہیں, وہ زندہ کیسے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ زندہ ایسے ہیں کہ رب ذوالجلال کے ہاں انہیں رزق ملتا ہے, وہ رزق کھاتے ہیں. میرے بھائی اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ زندہ شہید کو مردہ نہ کہو. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب شہید ہو جاتا ہے انسان, نہ اسے دفنایا جاتا ہے, نہ کفنایا جاتا ہے, نہ غسل دیا جاتا ہے. جس حال میں ہوتا ہے اسی حال میں دفن کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. کہ مردوں کو غسل دیا جاتا ہے, کفنایا جاتا ہے, دفنایا جاتا ہے, لیکن جو شہید ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ زندہ ہوتا ہے. وہ زندہ ہوتا ہے شہید. اس لیے اللہ نے شہیدان شہید کی اللہ رب العالمین نے شان بیان فرمائی ہے. لوگوں مسلمانوں حسین وہ سبھی شہید ہے.
حسین ابن علی کی شہادت رلا دیتی ہے، تڑپا دیتی ہے، دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، آنکھوں کے اندر آنسوؤں کا سیلاب آ جاتا ہے۔ مسلمانوں یہ صرف ہم غم نہیں مناتے، حسین کی شہادت کا غم آقا کریم نے بھی منایا تھا، حسین کی شہادت کا ذکر میرے لجپال نبی نے بھی کیا تھا۔ حسین امام الانبیاء سرور دو عالم ایک دفعہ کریمہ کا تشریف فرما ہے، لجپال نبی کی گود کے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تشریف فرما ہے۔ امام الانبیاء سرور دو عالم کی گودی کے اندر آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ امام الانبیاء سرور دو عالم وہ 1.5 سال بچے ابراہیم کے ساتھ پیار کر رہے ہیں جو لجپال نبی کا اپنا بیٹا ہے، لجپال نبی پیار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے یار کو کہہ دے ایک مجھے دے دے ایک تو رکھ لے، ایک بیٹا مجھے دے دے ایک تو رکھ لے۔ جیسے جبرائیل نبی کی بارگاہ میں آیا آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ دونوں شہزادوں میں سے ابراہیم اور حسین میں سے ایک مجھے دے دیں ایک آپ رکھ لیں۔ لجپال نبی نے جب یہ سنا تو چہرے پر غمگینی کے آثار نمودار ہوئے، فکر پہ آ پھر دل پاک نبی دے، فکر پہ آ دل پاک نبی دے تے میں کس نوں سینے لاواں۔ ایک اپنا بیٹا ہے ابراہیم، امام الانبیاء سرور دو عالم کے 3 بیٹے ہیں، بولیں کتنے؟ 3 بیٹے ہیں، بعض روایتوں کے اندر 4 5 7 تک آتا ہے، لیکن اجتماع 3 بیٹوں پر ہے، اجماع 3 بیٹوں پر ہے۔ ایک کا نام حضرت سید قاسم، دوسرے کا نام حضرت ابراہیم، تیسرے کا نام حضرت عبداللہ، یہ 3 بیٹے۔ بعض روایتوں کے اندر حضرت طیب بھی ذکر کیا جاتا ہے، حضرت طاہر بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اجماع اس بات پر ہے کہ لجپال نبی کے 3 بیٹے تھے، بولے ایک کا نام حضرت قاسم، بولے ایک کا نام۔ میرے بھائی یاد رکھ لے، تیری انفارمیشن معلومات ہے تجھے حاصل کر لے۔ آج انڈین کے فلموں کے بارے میں، ڈائریکٹروں کے بارے میں، انڈین سنگر کے بارے میں تجھے نام یاد ہیں، لیکن نبی کی اولاد کے نام یاد نہیں، یہ تو ہماری بد نصیبی ہے۔ آج یاد کر لے، نبی کے ایک بیٹے کا نام حضرت قاسم، دوسرے کا نام حضرت عبداللہ، تیسرے کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ اور لجپال نبی کی 4 بیٹیاں، ایک کا نام سیدہ رقیہ، دوسری کا نام حضرت سیدہ زینب، تیسری کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم، چوتھی کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے حسین ابن علی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے امام حسن ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں۔ لوگوں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو پہلی بار روئے زمین پر آیا ہے، آ کر سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی رب ذوالجلال آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، آپ کی بیٹی زہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کا بیٹا آپ کا نواسا حضرت امام حسن اور حسنین کریمین یا رسول اللہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہی امام حسن امام حسین علیہ السلام لجپال نبی کی گودی میں، لجپال نبی کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام 1.5 سال کی عمر یا 16 مہینے 17 18 بعض روایتیں مختلف ملتی ہیں، ان کی اتنی عمر امام الانبیاء سرور دو عالم پیار فرما رہے ہیں۔ جبرائیل آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے ایک مجھے دے دیں ایک آپ رکھ لیں۔ شاعر نے اس کی ترجمانی یوں کی، وہ کہتا ہے کہ فکر سے آ دل پاک نبی دے میں کس نوں دور ہٹاواں، ایک میرا تے ایک دکھ ترجایا میں کس نوں دور ہٹا۔
فکر پیا دل پاک نبی دے میں کس نوں سینے لاواں ایک میرا تے ایک دکھ ترکایا میں کنوں دور ہٹاواں امام الانبیاء سرور دو عالم کے غلام و لجپال نبی نے سوچا اگر میں ابراہیم اگر میں یہ کہتا ہوں کہ حسین کو لے جاؤ یا رب الجلال حسین کو لے لو تو میری بیٹی سیدہ زہرا پریشان ہو جائیں گی اگر امام الانبیاء سرور دو عالم نے فرمایا اگر میں یہ کہتا ہوں ابراہیم کو لے جاؤ تو ابراہیم کی فوتی کے بعد میرا صرف اکیلا دل پریشان ہوئے گا میری بیٹی زہرا پریشان نہیں ہوں گی امام الانبیاء سرور دو عالم کے غلام و لجپال نبی نے فرمایا جبرائیل رب کی بارگاہ میں جا اور کہہ دے کہ یا اللہ ابراہیم کو لے لے یہ حسین مجھے دے دے اسی حسین کے بارے میں میرے اور تیرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین کی ہوں لوگوں دیکھو تو صحیح نبی حسین سے کیسے حسین نبی سے کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر سینے سے لے کر سر کے بالوں تک لجپال نبی کے مشابہ ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سینے سے لے کر پاؤں تک نبی کے مشابہ ہیں دونوں بھائیوں کو اکٹھا کیا جائے محمد عربی کی تصویر بن جاتی ہے اور میرے بھائیوں اس لیے بھی ہم کہتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو حسین کو ماننے والے ہیں حسین کا ذکر کرنے والے ہیں حسین کی یاد کرنے والے ہیں حسین کا نام صبح شام لینے والے ہیں اور ہم سنی مل کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں تو میں تو غلام ہوں میں تو مل کے پڑھ لے جو غلام ہے وہی پڑھے کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو غلام ہوں میں تو پنجتن کا میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میرے بھائی غلامی کا فائدہ کیا ہے ذرا یہ بھی بتا دوں صرف نعرہ نہ لا ذرا سمجھ کے غلامی کا فائدہ کیا ہے حسین سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے کیا نبی بھی راضی ہوتے ہیں جو حسین سے محبت کرے یا کہ نہیں مدینہ پاک کی گلی ہے لجپال نبی جا رہے ہیں ایک بچہ دیکھا لجپال نبی نے اس بچے کو پکڑا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو پکڑا سینے لایا پیار کیا لجپال نبی نے اس بچے کے پیشانی سے مٹی کو جھاڑا بالوں کو سیدھا کیا لجپال نبی نے بوسہ دیا صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شہزادہ کون ہے جس کے ساتھ آپ نے پیار کیا ہے لجپال نبی نے فرمایا او میرے غلاموں یہ وہ بچہ ہے اس کو ایک دن میں نے حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے جس دن سے یہ حسین ابن علی کے ساتھ کھیلا ہے اس دن سے یہ تیرے نبی کو بھی اچھا لگنے لگا ہے اور میرے بھائی آگے سن نبی نے فرمایا یہ حسین کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگاتا تھا اور مجھے اس کی یہ ادا پسند آئی مجھے اچھا لگنے لگ گیا ہے میں اس کے ساتھ پیار اس لیے کرتا ہوں اس لیے آج اہل سنت کا ہر شخص یہ اعلان کرتا ہے کھڑے ہو کر بڑے دعوے کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ بڑی محبت اور پیار کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے پڑھ لے حسین کا ذکر کرنا ہے پڑھ لے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے
तू देख कौन तेरे साथ बैठा है जो नहीं पढ़ रहा उसे भी हिला के पढ़ ले के हुसैन का जिक्र करने लिए आया है। ये दिल भी हुसैन, यह दिल भी हुसैनी है, यह जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, यह जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, यह दिल भी हुसैनी है, यह जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी मेरे भाई आज हुसैन का जिक्र करने के लिए आया है। हुसैन की शहादत मुझे एक पैगाम देती है। अरे हुसैन की शहादत, हुसैन का 72 तन का शहीद करा देना, अबू बकर और उमर का शहीद करा देना मैदान करबला के अंदर, कड़ियल जवान 18 साल का अली अकबर शहीद करा देना, मासूम 6 महीने का अली अकबर शहीद करा देना मुझे पैगाम देता है। मुसलमानों 7 मुहर्रम को जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी बंद कर दिया गया, ये वाक़या मैं तफसील से पढ़ूंगा, पानी बंद कर दिया गया। इमाम आली मकाम के घर के अंदर खाना नहीं, पानी नहीं, पानी तो खत्म हो सकता है लेकिन कुरान की तिलावत नहीं रुक सकती। मुसलमान भाई मैं हाथ जोड़ के तुझे दावत फिक्र देता हूँ। मेरे पास इमाम ने 61 हिजरी के अंदर ये कुर्बानियां दी। आज भी जब मुहर्रम का दिन चढ़ता है, मुहर्रम का महीना आता है तो ऐसा महसूस होता है कि इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी महीने के अंदर कुर्बानियां दी हैं। मुसलमानों तारीख आपके सामने उठा के देखो, इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े सलातीन जमाना गुजरे हैं, बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे हैं, बड़े बड़े रोबो जलाल वाले गुजरे हैं, बड़े बड़े सलातीन जमाना ने जंगें लड़ी। किसी को 2 दिन के लिए याद किया गया, किसी को 2 महीने के लिए याद किया गया, किसी की याद चंद साल बाकी रही, वक्त गुजरता गया, उसका नाम भी मिटता गया, उसकी याद भी मिटती गई। वजह क्या है, सबब क्या है, जरा सोच मेरे भाई। कितने इतने बड़े सलातीन जमाना, बड़े बड़े नाम वाले, बड़े बड़े शोहरत वाले, बड़े बड़े रोबो जलाल वाले, किबला पीर साहब, बड़े बड़े रोबो जलाल वाले, बड़े नाम वाले, बड़े शान शौकत वाले, किसी को चंद दिन के लिए याद किया गया, किसी की याद चंद महीने बाकी रही, किसी की याद चंद साल बाकी रही, वक्त गुजरता गया, उसका नाम भी मिटता गया, उसकी याद भी मिटती गई। मुसलमानों वजह क्या है, क्योंकि दुनिया के सलातीन जमाना ने जो जंगें लड़ी, हुसूले इक़्तिदार के लिए लड़ी, दौलत अनवार के लिए लड़ी, पर जो पीर हुसैन ने जंग लड़ी खुदा की रजा के लिए लड़ी और मोहम्मद मुस्तफा के प्यार के लिए लड़ी है। मेरे भाई तारीख तेरे सामने उठा के देख ले, तारीख तेरे सामने, तारीख गवाह है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े बदनसीब पैदा हुए हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया, कुछ ऐसे भी बदबख्त और बेगैरत पैदा हुए हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया, कुछ ऐसे भी बदनसीब पैदा हुए हैं जिन्होंने वलायत का झूठा दावा किया, कुछ ऐसे भी बदनसीब हुए हैं जिन्होंने इमाम महदी होने का दावा किया। लेकिन 14 सदियों की तारीख तुम्हारे सामने, आज दिन तक माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना जिसने हुसैन होने का दावा किया हो। कोई सुनिया से किसी ने किया हुआ हुसैन होने का दावा? जी मैं तो नहीं सुनिया, पता नहीं कितना सुने हो। आज दिन के अंदर, आज दिन तक किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया। क्यों? लोगों को खुदा होने का दावा आसान नजर आया तो कर दिया। फिर जब तक नशीन हुआ तो कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूँ। नबुव्वत का खुदा होने का दावा किया। मिर्जा कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया। जब उस मलाऊन ने नबुव्वत का दावा किया, सैयदना पीर मेर अली शाह साहब ने उसके साथ मुनाजरा किया। आपने फरमाया तू नबी है? कहता है हाँ मैं नबी हूँ। आपने फरमाया तेरे पास दलील क्या है? कहता है मेरे हाथ पीछे करा के कोई तहरीर लिखो, मैं लिख के देता हूँ। पीर मेर अली शाह ने फरमाया ओ मेरे गुलामों सुनो सुनो, और आका करीम के दीवानों सुनो। पीर सैयदना मेर अली शाह ने फरमाया ओ बेईमान, कभी हाथ आगे करता है, कभी हाथ पीछे करता है। कलम तू भी रख दे, कलम मैं भी रख देता हूँ। तू भी क्या लिख, मैं भी कहता हूँ लिख।
یہ شان ہے ولیوں کی. آپ نے فرمایا بےشمار کبھی ہاتھ آگے کرتا ہے کبھی پیچھے کرتا ہے. قلم تو بھی رکھ دے قلم میں بھی رکھ دیتا ہوں. تو بھی کہہ لکھ میں بھی کہتا ہوں لکھ. جو سچا ہوگا اس کی قلم لکھے گی. غلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں حضور دعویٰ بڑا بہت بڑا کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہار جاؤ. سیدنا پیر میرا نشان ارشاد فرماؤ میرے غلاموں فکر نہ کرو جس کا نام قلم نے لکھنا ہے. رات کو خواب کے اندر آ کر مجھے بتا گیا ہے میرے علی شاہ قلم رکھنا تیرا کام ہے قلم سے لکھوانا میرا کام ہے. لجپال نبی کی زیارت ہوئی اس لیے کہ کسی عاشق نے لکھیا کہ سپنے وچ منو ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیا باواں ڈر دے مارے اکھ نہ کھولا متا پھر بچھڑنا جاواں. وہ مرزا قادیانی کے ساتھ پیر سیدنا مہر علی شاہ نے مناظرہ کیا. فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. مرزا قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. لوگ ولایت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں امام مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں لیکن 14 صدیوں کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. آج تک ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جس نے حسین ہونے کا دعویٰ کیا ہو. کیونکہ حسین ہونے کا دعویٰ تو وہ کرے جو 18 سال کا کڑیل جوان میدان کربلا کے اندر شہید کرانے کا حوصلہ رکھتا ہو. حسین ہونے کا دعویٰ تو وہ کرے جو محمد کو شہید کرانے کا حوصلہ رکھتا ہو. حسین ہونے کا دعویٰ تو وہ کرے جو قاسم جیسا شہزادہ میدان کربلا کے اندر قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو. حسین ہونے کا دعویٰ تو وہ کرے جو اپنی تمام شہزادیوں کو لے کر میدان کربلا کے اندر جائے. حسین ہونے کا دعویٰ تو وہ کرے جو معصوم علی اصغر کو ہاتھوں پر ذبح کرانے کا حوصلہ رکھتا ہو. مسلمانوں سارے شہید ہو گئے ہیں باری باری سارے شہید ہو رہے ہیں. امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے معصوم علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا. امام علی مقام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا اگر تم اس میں راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے. اگر تم مولا اس میں راضی ہے تو تیرا حسین بھی راضی ہے. اس لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ کوئی بھی مثل شاہ مشرقین بن نہ سکا. تاریخ آپ کے سامنے کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. شاعر کہتا ہے کہ کوئی بھی مثل شاہ مشرقین بن نہ سکا. نبی کے نور کا وہ نور عین بن نہ سکا. نبی کے نور کا وہ نور عین بن نہ سکا. خدا بنے نبی بنے ولی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا. لیکن حسین بن اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اے شہیدان کربلا تم پر سلام. آج دن تک حسین جیسا کوئی نہیں بن سکا. مسلمانوں ذرا سوچیں تو صحیح میں بھی نماز پڑھتا ہوں آپ بھی نماز پڑھتے ہیں. زیادہ سجدہ کریں تو ماتھے پر نشان آ جاتا ہے پیشانی پر نشان آ جاتا ہے جسے محراب کیا جاتا ہے. کی کیا جاتا خوشیاں کیا جو کی کیا جاتا محراب کتنا پہنگا پیشانی. نماز پڑھیں تو ماتھے پر نشان آ جاتا ہے. اللہ کی بندگی کا زور ہو ذوق عبادت ہو مولا کرم کرے تو ماتھے پر نشان آ جاتا ہے جسے ہم محراب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیں یار کیا کہتے ہیں. مسلمانوں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو پیشانی پر نشان آ جاتا ہے جسے محراب کہتے ہیں. خدا کی بندگی کا زور ہو ذوق عبادت ہو مولا کرم کرے تو ماتھے پر نشان آ جاتا ہے. کبھی کبھی ماتھا زمین پر رگڑے تو ماتھے پر نشان آ جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی شرارت کی وجہ سے ماتھے پر نشان آ جاتا ہے. مسلمانوں میں اور آپ نماز پڑھیں تو پیشانی پر نشان آ جاتا ہے. پیر حسین نے نماز پڑھی کربلا کی زمین پر نشان پڑ گئے اور آنے والے لوگوں کو سبق دے دیا کہ داغ سجود تیری جبی پہ رہا تو کیا. داغ سجود تیری جبی پہ رہا تو کیا. کوئی تو ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان ہے. سجدے سارے لوگ ہی کر دینے. امام حسین نے سجدہ کیتا کربلا کی زمین پر نشان پڑ گئے. اسی جگہ پر تو قلندر لاہوری نے قلم اٹھایا وہ کہتا ہے کہ داغ سجود تیری داغ سجود تیری جبیں پہ رہا تو کیا. ارے
کوئی تو ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے. اور اقبال کے لکھتے ہیں وہ کہنا ہے کہ سجدہ عشق ہو، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بتا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، جیسے کہ کوئی قرض ادا کرنا ہے. اور تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال. تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. میرے بھائیو، تاریخ آپ کے سامنے کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. حسین نے تو وہ کام کیا. حسین نے تجھے مجھے سبق دیا کہ لوگوں، تاریخ جیسی بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، وقت جیسا بھی ہو، اصول تبدیل نہیں کرنا، قانون تبدیل نہیں کرنا. حسین نے نانے کی گود میں جو سیکھا تھا کربلا کے میدان کے اندر پریکٹیکل کر دکھایا ہے. حسین نے جو سیکھا تھا وہی سنا دیا، جو سیکھا تھا وہی کر دیا. میرے بھائی، حسین کی شہادت تجھے مجھے سبق دیتی ہے. سبق کیا دیتی ہے کہ لوگوں، میں نے نیزے کی نوک پر چڑھ کے قرآن پڑھا ہے. لوگوں، میں نے تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی، سجدہ نہیں چھوڑا. لوگوں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہی ہیں، گھوڑوں کی فرناٹ سپیڈ ہے، لیکن حسین نے نماز نہیں چھوڑی. سجدہ کیا رب کی بارگاہ میں اور اپنی جان رب ذوالجلال کے حوالے کر دی اور اس خالق حقیقی کو جا ملے. اسی لیے کہ کسی شاعر نے کہا کہ قرآن دے کاری میں بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے نے، بڑے بڑی نمازیں پڑھنے والے نے، بڑے بڑے سروں والے نے، بڑی بڑی گروں والے نے، بڑے بڑے انداز والے نے، بڑے بڑے ناز والے نے، بڑی محبت کے نال قرآن پڑھنے والے نے. قرآن ایسے پڑھتے ہیں، دل ایسے کرتا ہے، کھینچا چلا جاتا ہے. مسلمان، تجھے بھی میں دعوت دیتا ہوں، صبح شام قرآن پڑھ لیا کر، صبح شام قرآن کی زیارت کر لیا کر. ارے یہ قرآن کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سر کٹا دیا، 72 تن کو قربان کر دیا، اپنا کڑیل جوان شہید کرا دیا. او مسلمان، تو نے قرآن کو الماری کے اندر سجا کے رکھ دیا، پڑھنے کی تجھے فرصت ہی نہیں ملتی. اے مسلمان، قرآن پڑھا کر، نماز پڑھ کر. اپنے آپ کو حسین ابن علی کا غلام کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے، تو حسین ابن علی نے تلوار کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی، تو بھی نہ چھوڑا کر. خدا کے لیے میں دعوت فکر دیتا ہوں اس نماز کے بارے میں. تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں پر وقت مقرر پر نماز فرض کی ہے. مسلمان میرے بھائی، دیکھ، حسین ابن علی کو تلواروں کے سائے میں نیزے کی بوچھار ہے. لوگ امام علی مقام حسین ابن علی کو مارے ہیں. میرا پاک امام گھوڑے سے نیچے جب گرا، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جب نیچے گرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شمر لعین آ گیا. امام علی مقام سرور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جب نیچے گرے، وہاں سے کوئی آواز دیتا ہے کہ لوگوں اذان پڑھو. ہم نے سنا ہے کہ محمد کے گھر والے اذان کا بڑا حیا کرتے ہیں. میرا امام جب گھوڑے پر سوار تھا، جدھر جاتا گاجر اور مولی کی طرح لوگوں کو کاٹتا جاتا. کسی نے اس قافلے سے آواز دی، ان لوگوں سے کسی نے آواز دی، غیروں سے، یزید کے ٹولے سے کسی نے آواز دی، لوگوں اذان پڑھو. سنا ہے کہ محمد کے گھر والے بڑی اذان کا احترام کرتے ہیں. کسی نے اذان پڑھی، یزید کے لشکر سے امام علی مقام نے تلوار کو روک دیا. میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، اذان ہوئی، تلوار کو روک دیا. آج اذان ہوتی ہے، تو باتیں نہیں روکتا، ڈرامے نہیں روکتا، فلمیں نہیں روکتا. تجھے حسین یہ سبق دیتا ہے کہ اذان ہو رہی ہو، اذان کے لیے جب مؤذن پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن یہ کہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، میرے پاک امام نے فرمایا لوگوں، چاہے نیزوں کے حالات ہوں، چاہے تلواروں کے سائے نہ ہو، جیسے بھی ہو، کیا کرنا ہے؟
نماز نہیں چھوڑنی، آذان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ جیسے کسی نے آذان پڑھی، پیر حسین نے اپنی تلوار کو روک لیا، پیر حسین نے تلوار کو روکا، لوگوں نے وار کرنا شروع کیا، پیر حسین گھوڑے سے نیچے گرے زمین پر۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس شمر آ کر کہتا ہے کہ اے حسین، تجھے کہا تھا نا کہ تو مان جا، تو نے ہماری بات نہیں مانی، لے میں تجھے قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ پاک امام کے پاک غلاموں، میرے پاک حسین ارشاد فرماؤ، شمر تو مجھے قتل کر دے گا، شہید کر دے گا، جلدی کر، تو نے کٹ کے انعام لینا ہے، میں نے کٹ ہو کے انعام لینا ہے، تو نے یہ دنیا کا انعام لینا ہے، میں نے اپنے نان محمد عربی سے انعام لینا ہے۔ پر 2 گھڑیاں رک جا، مجھے نماز تو پڑھ لینے دے، 2 گھڑیاں 2 لمحے رک جا، مجھے سجدہ تو کر لینے دے۔ پاک حسین نے تیمم کیا، سجدہ کیا، جیسے پاک حسین نے سجدہ کیا، اس ظالم نے وار کیا، حسین کا سر تن سے جدا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور حسین نے اپنی جان دے کر کے لوگوں کو بتا دیا، اور حسین کا جب سر تن سے جدا کر دیا گیا، پاک حسین کا سر نیزے پر چڑھا کر لوگ لے کر جا رہے ہیں، اور حسین ابن علی کی زبان سے قرآن جاری ہے، حسین ابن علی کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نہیں کہتا، تاریخ کہتی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے ہیں، بڑی بڑی تلاوت کرنے والے ہیں، بڑے بڑے نمازی ہیں، سجدوں کے نشان پیشانیوں پر پڑے ہیں، لیکن حسین جیسا نہ کوئی شہید ہے، نہ حسین جیسا کوئی امام ہے، ایسا تاریخ میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسی جگہ پر تو کسی عاشق نے لکھا کہ قرآن سے تاریخ میں دکھے، قرآن دے کاری میں تسیں ڈٹھے، نماز دا کاری نہ کوئی، نماز دا کاری ہک ویر زینب دا جی ہیٹ خنجر دے ہوئی۔ امام علی مقام نے اپنی جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ شہیدوں کا رتبہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اچھیاں کہہ دیو اور اچھیاں کہہ دیو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں، قتل ہو جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ غم منانا تیری پہچان ہے، سنی غم کرنا، آنسو بہانا تیری فطرت ہے، تیری پہچان ہے۔ غم منا، حسین ابن علی کی ذات پر سلام پڑھ، نماز میں بھی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب تک تو نبی پر، نبی کی آل پر سلام درود نہیں پڑے گا، تیری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ آج میرے سنی بھائی غم کرنا تیری فطرت ہے، تیرا شیوا ہے، تیرے نصیب میں لکھا ہے۔ یہ ہر کسی کو اللہ رب ذوالجلال غم نہیں عطا فرماتا۔ اسی جگہ پر تو ریاض قادری کی قلم اٹھی، وہ کہتے ہیں کہ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے غم کے مارے ہیں اور یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام ہے صبا مصطفیٰ۔ اس لیے تو آج ہر بندے کی آنکھیں کھلی ہیں، ہر بندہ کہتا ہے اپنی زبان حال سے، جس سے پوچھو وہی یہی کہتا ہے کہ سید نے کربلا میں سید نے کربلا میں۔ ارے لوگوں کو سید کیوں نوازے نبھاتا، وہ سید جس کی تیاری میرے پاک نبی نے جھولی کے اندر بیٹھ کر کرائی ہو، اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ سید نے کربلا یہ ہے آخری لمحات محبت نال پڑھ لیتے، سید نے کربلا میں
دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، دین محمدی ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے اچھا پڑھو بولے حسین مولا تیری رضا، ایک ایک کر کے میں نے، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، دین نبی پہ واری اکبر نے دی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے دی جوانی، عباس نے بھی اپنے، عباس نے بھی اپنے بازو بنا، سید نے کربلا میں سید نے زہرا کے ناز پالے، پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے، پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے، پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہیرے رلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، اور آخری مثلا کے بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، جس نے دو چار آنسو رو کے بہا دیے ہیں، سید نے کربلا وعدے نبھا دیے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ بولو یار، انہیں مردہ اونچیاں کہہ دو، انہیں مردہ وَالْأَحْيَاءُ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو شہید کون ہوتا ہے؟ زندہ۔ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید کون ہوتا ہے؟ زندہ۔ شہید کبھی مرتا نہیں، اس لیے حسینی ہو، اپنے آپ کو حسین ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو ہم حسینی ہیں، حسین سے محبت کرنے والے ہیں، تو آج سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ حسین نے نماز نہیں چھوڑی، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حسین نے تلوار نیزے کی نوک پر چڑھ کے قرآن پڑھا، ہم انشاءاللہ مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے۔ حسین نے قرآن سنایا، انشاءاللہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے اور سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ جی ہو تو ویسے ہر شخص احترام کرے، مرو تو ویسے دشمن کی سلام کرے، لیولائی گلی لائی کو جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین سے سیکھو۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میرے ارباب حاجی خالد زمان صاحب کے حق میں دعا کریں کہ جنہوں نے مجھے یہ آزادی عطا فرمائی کہ میں ٹائم نکال کے تقریریں یاد کر کے آپ لوگوں کو سنا سکوں، ورنہ شاید ایسا نہ ہو سکتا۔
اور قبلہ حاجی مشتاق صاحب کے حق میں بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور وسیع رزق عطا فرمائے رب عزت جلال ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے زندہ رہیں تو شان سے موت آئے تو ایمان سے مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت ہو وما علینا الا البلاغ